دونوں شیشوں کو دیکھ رہا ہے, بیک میرر کو دیکھ رہا ہے, فرنٹ پہ دیکھ رہا ہے. یعنی کیوں؟ یعنی کہیں سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے, بالکل حواس میں. ذرا سی بھی غفلت کرے گا, اگر بغیر بیک میرر کے دیکھے گاڑی ٹرن کر لے تو دوسری گاڑی مار دے گی آگے اس کو. یعنی کیا ہے؟ یعنی مراقبت کرتا ہے. اپنی زندگی کی مراقبت کرو, دائیں سے بائیں سے, صبح سے شام سے. تمہاری زبان سے کچھ ایسا نہ نکلے جو کسی کو تکلیف دے, تمہاری کان ایسی چیز نہ سنے جو حرام ہو, تمہاری نگاہیں پاک ہونی چاہیے, شرم و حیا ہو تمہارے یہاں. معاشرے میں برائی ہے, معاشرے میں بے حیائی ہے, بے پردگی ہے, سب ہے, سب موجود ہے. انٹرنیٹ, موبائل آپ کے ہاتھ میں, کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے, کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں, آپ کچھ بھی دیکھیں. لیکن کیا چیز روکتی ہے؟ شرم و حیا روکتی ہے. جب انسان کمرے کے اندر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہو, اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا, بچہ ہے, تو کیا خدا کو اس بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا؟ رسول خدا فرماتے ہیں مراقبت سر یعنی چھپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ہوا. میں آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں, بہت اچھا ہوں, یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں تنہائی میں کیسا ہوں, میں اپنی خلوت میں کیسا ہوں. حیا یہی ہے, حیا تنہائی میں ہے, حیا قلب کے اندر ہے, قلب. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو میرے تو دل میں حیا ہے مولانا صاحب, جیسے ہماری بہن بیٹیاں کہتی ہیں دل میں حجاب ہونا چاہیے, باہر کا کچھ بھی کر لو. نہیں, خدا اگر ایسا کرنا ہوتا تو خدا قرآن میں حکم نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو ڈھانپو, اپنے آپ کو پاک رکھو, نامحرم سے بچا کے رکھو. خدا نے حکم دیا ہے, آپ کو خدا کا حکم انجام دینا ہے. دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں جو انسان اپنے اندر خاشیت پیدا کر سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تفکر ہے, فکر ہے. کس میں؟ قیامت میں. یعنی موت کو یاد کرو, موت کے بارے میں سوچو. شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں, یا رسول اللہ کیا ہم شہید کے درجے کو یا شہید شہادت تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم دن میں صبح شام 20 دفعہ اپنی موت کو یاد کرو تو تم شہیدوں کا درجہ تمہیں مل سکتا ہے. اللہم صلی اللہ. خوب ایسی ہے انسان تفکر کرے, فکر کرے, انسان سوچے, موت کے بارے میں سوچیں. آپ, ہم سب نے مرنا ہے. جب آپ موت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے, کسی کو نقصان نہیں دیں گے, جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو انجام دے دیں گے. مرگ انسان کے تفکر کو صحیح رکھتی ہے اور بہترین عبادت ہے. انسان جو ہے وہ اگر اپنی موت کے لیے یاد کرے, بہت ضروری ہے. ہم سب نے مرنا ہے ایک نہ ایک دن. کوئی چیز نہیں, کوئی نہیں رہے گا, کوئی نہیں بچے گا. یہ دولت, یہ شہرت, یہ پوسٹ سب ختم ہو جائے گا. کہاں پڑے ہیں وہ؟ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں نا, یہ جو قبروں میں پڑے ہیں, جو ساتھ ساتھ بھی ہیں لیکن ان کے اندر فاصلے اتنے ہیں کہ یہ دنیا میں محلوں میں رہتے تھے, کہاں گئے یہ سب؟ اور وہ بھی کسی کو قبر نصیب ہو. کیسے کیسے لوگ تھے, صدام حسین جیسے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. حملہ کیا کربلا کے اوپر, امام نے کہا ہم بھی بتائیں گے کہ ہم کون ہیں, اور تمہارا بھی حال بتائیں گے کہ ہم نے تمہارا حال کیا کرنا ہے. کیا کیا؟ جو بھی آیا. جانے محترم, ان کے مقابلے میں تو ویسے بھی کوئی نہیں رکنے والا, ویسے بھی کوئی نہیں رک سکتا. کل آپ نے ویڈیو دیکھی, گھبرا گئے, کچھ جھنڈے اترے. میں نے آپ کو کل کچھ کہا, آج تصویریں دیکھی, جھنڈے دوبارہ لگ گئے ہیں, علم لگ گئے. میں نے آپ کو کہا گھبرائیں نہیں, اسی کابل پہ دوبارہ انہوں نے لگا دیے یا حسین کے پرچم. میں نے آپ کو کہا تھا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا. وہ دنیا جمع ہو رہی ہے, دنیا کو پتہ چل گیا ہے
خود انہیں ہی پتا چل گیا کہ جس تفکر پر وہ اتنے عرصے سے رہے انہیں کامیابی نہیں ملی. جب اس ولایت کے تفکر کے اندر میں آئے تو انہیں پتا چلا کامیابی کسے کہتے ہیں. ابھی کیا ہے انہوں نے بیان کیا دیا ہے, ہم داعش نہیں ہیں, ہم اہل سنت ہیں, ہمارا شیعوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے, شیعہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ ان کا بیان دیکھیں. اور انہوں نے خاص کہا ہے کہ ہمسائے ملکوں کو یہ بات پہنچا دیں, پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے. انہیں کیا پتا ہے؟ وہ جو پردے میں ہے وہ خود اپنے آنے کی تیاری کروا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ تیاری کروا رہا ہے. اور تیاری تو ایسی ہوگی, ابھی تھوڑا سا ہے, کل اور تھوڑا سا, کل اور تھوڑا سا, آہستہ 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 لوگوں کو سمجھ میں آئے گا نا. ایک دم تو آپ, ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بہرحال ہماری طرف نہیں, مولا کی طرف آتا ہے, امام کی طرف آتا ہے, مطلب پورے آؤ. بھائی کیا آنے دو اس کو, آ رہا ہے. یہ فلانے مولانا اتنی باتیں کرتے ہیں, پوری کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جتنی وہ کرتے ہیں, جہاں وہ رہتے ہیں اس حساب سے وہ بہت کرتے ہیں باتیں. آپ آنے دیں. امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں, کسی فرقے کے نہیں ہیں, کسی مذہب کے نہیں ہیں. یہ انسانیت کا درس ہے, انسانیت کا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ نیلسن مینڈیلا اپنے زندان میں اسیری کے آخری وقت میں جب سائن کر رہا تھا کہ سرنڈر کر دوں میں, تو اسے رات کو امام حسین کی قربانی یاد آئی. اس نے خود بیان کیا کہ جب اسے قربانی یاد آئی اس نے بولا میں نہیں کروں گا. کہاں نکلا؟ آج لوگ اسے کیسے یاد کرتے؟ جو ذرا سا بھی کہیں پہ بھی وہ ان سے جڑ جائے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے. یہ ان کا کمال ہے. جانے محترم, امام کو سمجھے امام ہے کون, ہم اپنے حساب سے نہ سمجھے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مراقبت. دوسری چیز موت کو یاد کرنا. یہ بہت ضروری ہے, موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کریں گے سیدھے سے ہی چلتے رہیں گے. جہاں موت بھولی تکبر کریں گے, غرور کریں گے, عجب کریں گے, خود پسندی کریں گے, اپنے آپ کو بڑھتر سمجھیں گے. جبکہ بڑے بڑے لوگ جو زمین پہ پاؤں رکھتے تھے کہاں گئے؟ اندر چلے گئے. موت کو یاد کریں. یہی امام حسین نے بھی کہا تھا, یہ سب ختم ہو جائے گا. کتنا ان کو سمجھایا, تمہیں جگہ چاہیے, تمہیں پیسے چاہیے, تمہیں میں سب دیتا ہوں, مگر اندھے ہوئے تھے. شہر رے کی حکومت کے لیے اندھے ہوئے تھے. کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. نہ یاد کیا. امام نے کہا جہنم کی طرف اپنے آپ کو جھونک رہے ہو, تم نہیں سمجھ آئے. تیسری چیز جو ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مناجات یعنی گفتگو اس کی زندگی میں ہو. کس سے؟ خدا سے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, خدا سے کتنی دیر گفتگو کرتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ نماز پڑھتے ہیں, وہ تو واجب ہے, وہ تو پڑھنی, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا سے گفتگو, خدا سے باتیں کتنی دیر ہے؟ ہفتے میں ہے ایک دن؟ عزیزان محترم, میں آج آپ کو ایک اور ہوم ورک دے رہا ہوں. صحیفہ سجادیہ جسے امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد, دعاؤں کی کتاب ہے. دعاؤں کی کتاب ہے, مناجات کی کتاب ہے. جوانوں کو کہہ رہا ہوں عزیزان, اتنا کچھ پڑھتے ہیں, ایک صحیفہ سجادیہ بھی خرید لیں. نہیں خرید سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں, سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے, سب ڈاؤن لوڈ کر دیں. اردو میں پڑھیں بے شک. ترجمہ مناجات تائبین, توبہ کرنے والوں کی مناجات, یعنی جنہوں نے توبہ کرنی ہے وہ خدا سے کیسے گفتگو کرے. امام سکھا رہے ہیں. ایک فراز ہے اس کا بہت عجیب ہے کہ پروردگار گناہ کو معاف کر دے گا, ختم کر دے گا گناہ کو, گناہ نہیں رہے گا, نظر نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی جب حاضر ہوگا بندہ نا تو اسے گناہ یاد آئے گا. یہ جو یاد آنا ہے نا, یہ اس کے دل کو افسردہ کر دے گا. اللہ اکبر. وہ تو رحمان ہے, اس نے تو کہا میں نے معاف کر دیا تمہیں گناہ.
لیکن شرمندگی، اس لیے امام فرماتے ہیں مناجات ابو حمزہ کے اندر بھی چند مناجات ہیں جس کو آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں پڑھنی ہے مناجات. دعائے ابو حمزہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں پڑھیں، آپ پورا سال تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں. مناجات شعبانیہ جو شعبان کی رات پڑھی جاتی ہے، آپ اس کو سال میں پڑھیں، کسی بھی ٹائم پڑھیں. مناجات امیر المومنین کوفہ کے اعمال میں سے آپ کبھی پڑھیں. میں نے جوانوں کو دیکھا عزیزان محترم سجدوں میں گڑ گڑاتے ہوئے مناجاتوں کو پڑھنا. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم اپنے استاد کے کہنے پر حرم مولا کائنات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے قنوت میں دعائیں پڑھنی ہوتی تھی. ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آیا، وہ قنوت میں دعائے ابو حمزہ ایسے پڑھ رہا ہے جیسے خدا سے گفتگو کر، واقعاً اپنے وجود کے ساتھ. نماز ختم ہوئی، جوان چلا گیا. کہا ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ کہا مگر تم نہیں پہچان پائے، وقت کا امام تھا. کہا ہم کب دیکھیں گے استاد؟ کہا خدا تمہاری ظرفیت کو پیدا کرے گا جب تم اپنے امام کو دیکھو گے. یعنی قنوت کے اندر خوب بات کرے، کوئی ہفتے میں تھوڑی دیر کو مناجات خدا سے بات کرے. کیا ہے، پوری دنیا سے باتیں کرتے ہیں. رات کے پیکج، فری کے پیکج ہیں ساری موبائل کی کمپنیوں کے، سستے پیکج ہیں کہ آپ کس سے بات کریں گے. آپ خدا نے آپ کو وائرلیس، موبائل لیس، کمیونیکیشن لیس، کسی چیز کا محتاج نہیں کیا کہ مجھ سے بات کرو. بس ہاتھوں کو اٹھاؤ، بات کرو مجھ سے. کیوں نہیں کرتے بات؟ خدا اسی لیے گرفتار کرتا ہے ہم لوگوں کو، مصیبت میں جو ڈالتا ہے نا. لوگ بہت مصیبت میں پریشان ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ سامنے والا اتنی دعائیں کر رہا ہے، اتنی التماس کر رہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں پروردگار تو رحم کر بندے کے اوپر. لیکن کبھی کبھی پھر مجھے وہ آیت اللہ نخود کی اسوانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آتا. آپ یقین کریں کبھی کبھی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ میں بھی خدا کی بارگاہ میں پروردگار، مطلب ہم ہیں تو گناہ گار، لیکن کچھ ہماری بھی لاج رکھ لے، بندے کی مشکل حل کر دے. لیکن مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے آیت اللہ نخود کی اسوانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ شاگرد کہتا ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا استاد رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. میں نے کہا استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ نے میرا جو پہلا درجہ تھا اسے درجے کو بڑھا دیا ہے. تو کہا یہ تو خوش ہونے کی بات ہے اس میں. کہا نہیں، جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب کوئی اپنی حاجت لے کے میرے پاس آتا تھا، مشکل لے کے میرے پاس آتا تھا نا، تو میں دعا کر کر اس کی مشکل حل کر دیتا تھا. اب جس مقام پہ میں آیا ہوں یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مشکل ہے نا اس کے اوپر، یہ اللہ کا فضل تھا، اور میں دعا کر کے اس فضل کو ہٹا دیتا تھا. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے میں بھی پیچھے ہو جاتا ہوں. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اتنی، ہاں، لیکن بہرحال انسان ہے. میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. ویسے بھی عزیزان محترم کسی کی دعا خدا قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ جو مشکل گرفتاری ہے، آغا دولابی فرماتے تھے، کتنا خوبصورت جملہ ہے، فارسی کا ہے، مزہ بھی اس کا فارسی میں ہے، ہر کے گرفتار است گرفتار یار است. کہ جو گرفتار ہے، جو پھنسا ہوا ہے، وہ اصل میں اپنے یار کے لیے پھنسا ہوا، اس نے پھنسایا ہوا ہے اس کو. وہ چاہتا ہے آپ کو پھنسا کے رکھے، وہ چاہتا ہے کسی کو اولاد نہ دے، اس کی مرضی. وہ چاہتا ہے کوئی بیمار رہے، وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کسی کو یہ مسئلہ رہے، اس کی مرضی ہے. وہ خالق ہے. آپ کا کام عمل کرنا، دعا کرنا، کوشش کرنا، بس. باقی اس کی مرضی، وہ کچھ بھی کرے. اس کی محبت ہے عزیزان، اس کے خزانوں میں کمی ہے؟ زمین اور آسمان اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، یہ دنیا اور آخرت سب اس کا ہے. اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اسے کچھ نہیں چاہیے. اس لیے حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو اے بنی آدم تمہارے لیے خلق کیا ہے، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، بہرحال وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھا. یہ مناجات اپنی زندگی میں شروع کریں، انتظار نہ کریں، پتہ نہیں کون سی رات آخری رات ہو، ہمیں بھی یہ بھی نہیں پتا. چوتھی اور آخری چیز جو کہ انسان کے اندر خاصیت پیدا کرتی ہے وہ احسان کرنا ہے، نیکی کرنا ہے. احسان کریں، نیکی کریں، سامنے والے پر، ہمسائے پر، پڑوسی پر، رشتہ دار پر، جس پر بھی. بہرحال یہ صفت اللہ کو پسند ہے، احسان کرنا. عزیزان محترم، بہرحال یہیں پہ میں کہتا چلوں کہ بہرحال دعا کی بات آئی کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت عرصہ سے لاپتہ ہے، مسنگ پرسن. شاید ہمارا کوئی نہیں ہے، شاید ہمیں اس لیے احساس نہیں ہوتا، لیکن جس کا بیٹا، جس کا باپ، جس کا بھائی بہت عرصے سے جو ہے وہ غائب ہے، اس کا جرم کا بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے. یہ زیادہ کرب ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے، انسان کو پتا ہو نا کوئی کہاں ہی ہے، اطمینان ہوتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کوئی کہاں ہے. اگر آپ کو پتا بھی ہو نا کہ کوئی جیل میں ہے، فون کرے گا ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک، اطمینان تو ہوتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا کرب ہے. دعا کریں کہ ان سب کے لیے کہ بہرحال حکومت بھی اس پر نظر ثانی کرے اور چیزوں کو دیکھے، اور خدا ان سب کو جلد سے جلد، جو اس دنیا ملک میں، ہمارے ملک میں اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ یقین کریں گے لوگ جو ہے وہ مسنگ پرسن کے اندر شمار ہوتے ہیں، ان سب کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے. آپ یقین کریں پچھلے سال بھی ہم ہمیشہ مجلسوں میں کرتے رہے اور ایک شخص کا نام لیتے تھے. کون؟ شیخ زکزکی کا نام لیتے تھے. دیکھیں کچھ عرصے پہلے وہ رہا ہو گئے. یہ ہے دعاؤں کا نتیجہ. اپنی ہر دعاؤں میں بہرحال یاد کریں، جو بھی بہرحال ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں واپس لے کر آئے.